صفحہ نمبر 317 جاری۔ اویسا کا جو حصہ زرتشت کے بعد تصنیف ہوا اس میں خدا کا تصور زوال پذیر ہے۔ خدا کی صفات کو مسخ کرنے کے 7 غیر فانی ہستیاں قرار دی گئی ہیں۔ یہ 7 روحیں جن میں سر فہرست خود آہور راماوا ہے کا نام ہے، یہ ہیں: دمنو، بہیمن، عقل اول، آشاد ہشت، ارادی بہشت، راستی، شیتھر، اویادیہ، شہر، ہور، ارضی نعمتیں، اپنستا، ارمائیتی، اسفند ارند، دینداری، ہواداتا، خرداد، صحت، امرتا، مرداد، حیات جاوداں۔ انہیں 7 ملائکہ سے یہودیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خداوند کے تخت کے سامنے 7 روحیں ہیں۔ کنفیوشس اور تصور معبود۔ چینی زبان کے 2 الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں: شنگتی بمعنی حاکم مطلق اور ٹیژن یعنی آسمان۔ کنفیوشس نے اپنی تقریروں میں ٹیژن کے نام کو استعمال کیا ہے۔ ٹیژن خدا کی پروردگاری اور لامحدودیت پر دلالت کرتا ہے۔ کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق خدا ایسے قانون وضع کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے اور اپنے مقرر کردہ وقت تک قائم رہے گی۔ وہ اپنی شریعت انسان پر عیاں کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان مقصد حیات اور سعادت ابدی حاصل کر سکتے ہیں۔ انکلیسٹی سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ کنفیوشس نے ایسے زمانے میں خدائے واحد کا نام سر بلند کیا ہے۔ صفحہ نمبر 318 جبکہ چینی میں فطرتی مظاہر، ارواح خبیثہ اور باپ دادا کی روحوں کی پرستش کا رواج تھا۔ اس زمانے میں کنفیوشس نے کہا خدا ہی حقیقی پناہ گاہ ہے جس کی تلاش ہمیشہ سے جاری ہے۔ جو خدا کو ناراض کرتا ہے اس کی نجات مشکل ہے۔ کنفیوشس خدا پر واضح ایمان اور توکل رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ عمدہ تمدن مٹ جائے تو وہ ایک ذی نفس بھی اس روئے زمین پر نہ چھوڑتا جو اس تمدن کو قائم رکھ سکتے، اور نہ کسی کو اس جانب توجہ کرنے کی توفیق دیتا، کیونکہ خدا نے اسے مٹنے نہیں دیا، لہذا کوانگ کے باشندے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کنفیوشس کے نزدیک تقویٰ اور راضی برضائے الہی ہونا ہی صراط مستقیم ہے۔ یہودیت اور تصور معبود۔ خدا کی صفات میں خداوند مہذب ہے، وہ تمام زمین کے اوپر عظیم بادشاہ ہے۔ زبور۔ میں نے خداوند کو اس کی کرسی پر بیٹھے دیکھا اور سارا آسمانی لشکر اس کے پاس اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے بائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ سلاطین۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے اور سارے بنی آدم پر نگاہ رکھتا ہے، وہ اپنی سکونت کے مقام سے زمین کے سب باشندوں کو تاکتا ہے۔ زبور۔ خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کی پلکیں بنی آدم کو آزماتی ہیں۔ زبور۔ یہود کو خدا کا نام لینے کی اجازت نہیں، چنانچہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لے، کیونکہ جس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہیں ٹھہرائے گا۔ خروج۔ اس حکم کے تحت سال میں ایک مقدس انسان بیت المقدس کے اندر ایک دفعہ خدا کا نام لیتا ہے اور سب لوگ خاموشی سنتے ہیں۔ بائبل میں جہاں جہاں یہودا کا نام آتا وہاں اس سے پہلے لفظ ادونی کا آتا ہے۔ تلاوت کرنے والا رک جاتا ہے کیونکہ ادونی کے بعد جو نام آتا ہے وہ اس نے نہیں پڑھنا، قاری بغیر نام پڑھے آگے گزر جاتا ہے۔ علماء یہود ہر وقت خدا کا نام لینے میں اس کی حد تک اور بے ادبی تصور کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 319 اس وجہ سے انہوں نے یہ سزا مقرر کی جو شخص اس کا نام لے گا اسے سنسار کیا جائے گا۔ یہود خدا کا نام عدم تلاوت کی وجہ سے بھول گئے، اب ان کو خداوند کے نام کا صحیح تلفظ بھی یاد نہیں رہا۔ بائبل میں یہود کا خدا قوی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو خداوند اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان الفاظ سے خداوند کی ذات کا مفہوم محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ عہد عتیق میں غضبناک خدا کا تصور ہے جو ایک حیثیت سے جو انسان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر غصے میں آ کر ایک قوم بلکہ اس کے ساتھ چرند پرند حیوانات کو بھی ہلاکت کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ یہ فعل گزرنے کے بعد وہ دلگیر ہوتا ہے اور پچھتاتا بھی ہے، جیسا کہ انسان جلد بازی سے کوئی فعل کرنے کے بعد پچھتاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں خدا کو رنج و غم، پچھتاوا، تھکن اور اسی طرح کے دوسرے انسانی عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً
سب ان کے نزدیک تخلیق کائنات سے فارغ ہو کر خدا کے آرام کا دن تھا۔ عیسائیت اور تصور معبود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ازلی بادشاہ یعنی غیر مرئی واحد خدا کی تعلیم دی ہے جو اول و آخر ہے۔ اس نے ان کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت کے دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے صاف نظر آتی ہے۔ اسی مخلوقات کی کوئی بھی چیز چھپی نہیں، بلکہ ہم جسے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں، اور وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے کام بڑے عجیب اور بڑے ہیں، وہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے ساری دنیا کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ مکاشفہ، وہ انسانوں کا روز قیامت میں حساب کرے گا۔ رومیو کا خدا رحم دل ہے، خدا کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ ہے۔ کرنتھیون، ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ استثنا، جس خدا نے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ زمین اور آسمان کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا؟ وہ نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو کہ آدمیوں کی خدمت سے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اس سے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہرچند کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اس میں ہم چلتے اور جیتے اور موجود ہیں۔ اعمال باب 17 آیات 24 سے 28۔ صفحہ نمبر 320۔ حیات بعد الموت۔ مذاہب عالم کے تمام نوشتوں میں آخروی زندگی کی دلچسپیوں کا کم و بیش ذکر موجود ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر نے اس کی تصویر محسوسات کے رنگ سے کھینچی ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے۔ انسان فطرتاً خود ہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، یا ان کا خیال اس کے دل میں آ سکتا ہے اور ذہن میں ان کا تصور قائم ہو سکتا ہے جو اس نے بذریعہ حواس محسوس کیا۔ اس لیے ممکن نہ تھا کہ بحشت اور دوزخ کے رنج و الم کی تصویر کھینچنے میں موجودہ محسوسات کا رنگ نہ آئے۔ اس لیے ادستہ ہو یا وید، تورات، انجیل ہو یا کوئی اور مذہبی صحیفہ، ان تمام کتب کے اندر نومائے بحشت یا آخروی زندگی کے حقائق کو بخاری لباس میں ظاہر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ باوجود ان کتابوں کے مصداق ہونے کے مجاز کے پیرووں کو ہٹا کر انکشاف حقیقت بھی کرتا ہے۔ ہندو مت اور حیات بعد الموت۔ ویدوں کے بیسیوں منتروں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایک تیسرا جہاں ہے، تیسرا عالم راحت ہے، تیسری جگہ آسمان ہے، تیسرے طبقے میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جہاں زمین پر یا اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور عالم میں ہے۔ چنانچہ اتھر وید کا 414 منتر 3 میں آتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ زمین سے خلد یا جو پر چڑھ گیا، خلد سے آسمان پر چڑھ گیا، آسمان کی چوٹی سے نورانی مقام بحشت کو چلا گیا۔ اس طرح ویدوں سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین سے اس کا فاصلہ کچھ بہت زیادہ نہیں۔ چنانچہ بہمن 7:8 میں لکھا ہے، ایک گھوڑے کی ہزاروں سال کی مسافت پر بہشتی دنیا ہے۔ ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے حیات بعد الممات کا آخری ٹھکانہ زمین سے کم فاصلے پر ہے۔ وید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس طرح بلحاظ اعمال بھی وہ سہل الحصول ہے، یعنی برہمنوں کو کھیر کھلانا اور بھیڑ بکری دان کرنا ایک برابر۔ چنانچہ اتھر وکانڈ 4 سوکت 34 منتر 8 میں لکھا ہے، چاولوں کی کھیر بہشتی دنیا جیتنے والے کو برہمنوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ دوسری جگہ اتھر کانڈ 3 سوکت 29 منتر میں لکھا ہے، جو سفید پاؤں والی بھیڑ جہاں کے حاصل کرنے کے خیال سے دان کرتا ہے وہ بحشت کو چڑھ جاتا ہے، جہاں طاقتور کمزور سے ٹیکس نہیں لیتا۔ بہشتی زندگی ویدوں کی روح سے جسمانی ہے، نہ محض روحانی حالت و کیفیت۔ چنانچہ اتھر وکانڈ 10 سوکت 4 منتر 46 میں ہے، بحشت میں مردہ بزرگ اعضاء کے ساتھ مزے اڑائیں گے۔ ایک دوسری جگہ لکھا ہے،
وہاں بحشت میں ہم ماں باپ اور بیٹیوں کو دیکھیں۔ ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ویدوں کی بہشتی زندگی ایک خاص جسمانی دنیا ہے۔ مذکورہ بالا ویدوں میں بہشتی زندگی کے تصور کے علاوہ ہندوؤں میں ایک اور اہم مسئلہ تناسخ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر روح دنیا میں بار بار مختلف جونوں میں پیدا ہوتی ہے۔ نیک روحیں اچھی جون اور بری روح بری جون میں جنم لیتی ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چور چوہے کا روپ دھار لے، ایک خونی چیتے کا روپ دھار لے، پھر ضرورت کے مطابق سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جنم بھگتنے کے بعد ممکن ہے روح پھر سے انسانی مرتبہ کو پہنچ جائے، یہاں سے پاکیزہ زندگی کے فیض سے، موت و حیات کے اسلام متناہی سلسلے سے آزاد ہو جائے، اس جنم اور مرگ کے چکر سے نجات پا جائے اور برہما کے ساتھ اتصال پیدا کرے۔ یہ بہشتی زندگی ہے۔ خلاصہ کلام، ہندوؤں میں بہشتی زندگی کا تصور موجود ہے، مختلف جونوں کی شکل میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اور برہمنوں کو خوش کرنے کے ساتھ وہ بہشتی زندگی ملے گی۔ زرتشت اور حیات بعد الممات، زرتشت کی تعلیمات کے روح سے تمام انسانی روحوں کا زمین اور جنت کے درمیان پل پر انصاف کیا جائے گا۔ وہاں اس زندگی کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، جس کے حق میں نیکی کا پلڑا بھاری نکلے گا، اس کے لیے ابدی نور کی چاہت کا پل کشادہ اور آسان ہو جائے گا۔ اگر بدیوں کا پلڑا بھاری نکلا تو پل جیسا باریک ہو جائے گا اور بدکار ہلاکت کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ پل عبور کر کے اور مروا کے ایدی نور کی چاہت میں داخل ہونے سے بیشتر ہی ہر نیک روح کو اپنی بدیوں کی سزا البتہ بھگتنا ہوگی۔ گویا زرتشت مذہب حیات بعد الممات کا قائل ہے۔ جب انسان کے اعمال کی اچھائی اور برائی نکھر کر سامنے آئے گی تو وہ اس کا بدلہ پا کر جنت میں لامحدود روحانی ارتقاء کی زندگی میں داخل ہوگا، یا گناہ کے باعث ایسے مقام پر وارد ہوگا جہاں پر اس کی روح سے گناہ کے داغ جلائے جائیں گے تاکہ وہ اپنی ابدی زندگی کا اہل ہو جائے۔ یہودیت اور حیات بعد الممات، یہودی لوگ قیامت، عدالت یا آخرت کے قائل ہیں، البتہ ان کا صدوقی فرقہ اس کا منکر تھا۔ چنانچہ دانیال 2:12 میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی حیات سے ابدی پانے کے لیے یا رسوائی اور ذلت ابدی پانے کے لیے ایوب میں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا بدلہ جس دینے والا زندہ ہے، وہ روز آخر پر قائم و دائم ہوگا، اور ہرچند میرے پوست کے بعد میرا جسم کرم خوردہ ہوگا، لیکن میں اپنے گوشت میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ یہودی عقائد کے مطابق قیامت اور انصاف کا وہ دن بے شک آئے گا اور لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 322۔ مگر خداوند یہودا کے ساتھ ان کا تعلق انفرادی اور اخلاقی نہیں بلکہ قومی ہے، اس لیے سب اسرائیلی نجات پائیں گے مگر ان کے دشمن سزائے ابدی پائیں گے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنا پر یہودا کے اندر دوسری اقوام سے تعصب، نفرت اور دشمنی کے جذبات ہو گئے تھے۔ عیسائیت اور حیات بعد الممات، عیسائیت بھی حیات بعد الممات کی قائل ہے۔ چنانچہ عہد نامہ جدید کا ایک حوالہ کافی ہے۔ یوحنا 5:28 میں ہے، وہ گھڑی آتی ہے جس میں سب جو قبروں میں ہیں ان کی آواز سنیں گے اور نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تمام بنی نوع انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہیں۔ موروثی گناہ کو معاف کرنے کے لیے فدیہ میں خون کی قربانی درکار ہے۔ یہ قیمت یسوع مسیح نے ادا کر دی، جس نے اپنا خون صلیب پر بہا کر اس موروثی گناہ کا فدیہ دیا۔ عہد نامہ جدید میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری مخلصی سونے چاندی جیسی فانی چیز ہے نہیں ہوئی، بلکہ مسیح کے خون سے جو بے داغ اور بے عیب ہے۔ بدھ مت اور حیات بعد الممات، بدھ مت حیات بعد الممات کے قائل ہیں، جو نیک ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بدکار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ دھرم پد میں لکھا ہے، ہم جو بوتے ہیں کاٹتے ہیں، اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی نیکوکار بہشت میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں۔ نیکوکار اس دنیا میں بھی مسرور رہے گا اور اگلے جہاں میں بھی وہ ہر گھڑی مسرت سے ہمکنار ہوگا،
جب وہ اپنی نیکی پر سوچتا ہے اسے مسرت ہوتی ہے، اور راہ راست پر چلتے ہوئے اس کی مسرت کا ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیا موت کے بعد ہر دو برابر ہے؟ اگلے جہاں میں وہ بدکاروں کی صف میں ہوں گے دھم پد۔ اسلام اور حیات بعد الممات، حیات بعد الممات کے متعلق جس وضاحت اور صفائی سے اسلام نے روشنی ڈالی ہے، اس کی مثل دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی۔ حیات بعد الممات پر ایمان دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ قرآن مجید آئندہ زندگی پر ایمان لانے کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اس کو ایمان باللہ سے عین دوسرے درجے پر رکھا گیا ہے۔ اکثر جگہ دین کے تمام اصولوں پر ایمان کا خلاصہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اور جو کوئی بھی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اور اچھے کام کرتا ہے تو ان کے لیے ان کا بدلہ اپنے رب کے ہاں ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے ترجمہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور وہ مومن ہیں۔ صفحہ نمبر 323۔ اسلام کی روح سے نیکی اور بدی کا اجر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ ایک اور جگہ ترجمہ، جو کوئی ایک ذرے کے برابر وزن کی بھلائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر وزن کے بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ جب ہم اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس اصول کو ہر جگہ کام کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے اور ہر کام اپنا پھل لاتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، پھر انسان کے نیک اور بد اعمال اس قاعدے سے کیوں مستثنی ہوں؟ یہی نتیجہ بدی ہے، اور دوسری زندگی میں ہر نیک و بد اپنے اپنے اعمال کے مطابق پھل پائے گا۔ مذکورہ بالا تشریح سے واضح ہو گیا ہے حیات بعد الممات محض ایک وہم نہیں، جس کا دوسری زندگی میں نجات حاصل کرنے کی غرض سے ملنا انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہو، بلکہ یہ انسانی زندگی کا اہم اصول ہے۔ یہ اصول جو زندگی کو زیادہ مفید اور زیادہ متعین بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسی زندگی کا احساس پیدا کرتا ہے جو زندگی سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ جو شخص سچے دل سے بعثت بعد الممات پر ایمان لاتا ہے وہ اس موقع سے جو اسے اپنی زندگی میں کی بہبود کا میسر آئے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرے گا۔ جہاں تک اس کی وسعت کا تعلق ہے وہ ہر بدی سے اجتناب کرے گا۔ اس طرح حیات بعد الممات پر ایمان لانے کی اولین ضرورت تو یہی ہے کہ یہ انسان دنیوی زندگی کی صحیح طور پر بسر کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر نہ صرف انسان کی ساری زندگی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، انسان اپنے حقیقی اور مستعمل مقصد کو کھو بیٹھتا ہے، مزید برآں نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تحریک سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ترجمہ، کیا ہم پہلی پیدائش میں تھک گئے ہیں بلکہ یہ نئی پیدائش کے متعلق شبہ میں ہے۔ یہ آیت اس بارے میں ہے کہ وہ خود اللہ جو اس کائنات کو نیست سے ہست میں لایا ایک نئی خلق پر بھی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ فرمایا ترجمہ، اور کہتے ہیں جب ہماری ہڈیاں چورا ہو جائیں گی تو نئی پیدائش کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ کہو کوئی پتھر ہو یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دل میں سخت معلوم ہوتی ہے، پس کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پھر فرمایا ترجمہ، اور کہتے ہیں جب ہڈیاں چورا ہو گئیں تو نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کرے۔ صفحہ نمبر 324۔ ارشاد ہے ترجمہ، کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اس پر کچھ مشکل نہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ کنفیوشس اور حیات بعد الممات۔ حیات بعد الممات اور جزا اور سزا کا تصور کنفیوشس کی تعلیم میں واضح نہیں ملتا، لیکن بعض ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حیات بعد الممات اور سزا و جزا کا معتقد تھا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ لازمی طور پر حیات بعد الممات اور سزا و جزا کا معتقد ہوگا۔
اس موقع پر اس نے کہا کہ اچھے بادشاہ اور نیکوکار عہدیدار جنہوں نے اپنی زندگی میں نمایاں کام کیے ہوں گے، مرنے کے بعد ان کو آسمان پر خدا کی قربت نصیب ہوگی، ان کو اختیار ہوگا جب وہ چاہیں زمین پر رہ جائیں اور اپنے عزیزوں کی مدد کریں جو ان کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، لیکن ظالم بادشاہ اور بدکار اعمال حکومت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے متعلق کنفیوشس بالکل مہر بلب ہے۔ کنفیوشس اور ادبیات میں جہنم کا ذکر کہیں نہیں ملتا، البتہ کہیں کہیں ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، مثلاً بیکنگ نامی کتاب جو کنفیوشس کی خود اپنی تصنیف کہی جاتی ہے میں ہے، جو خاندان نیکی کرتا ہے وہ یقیناً بے بہا خوشیاں جمع کرے گا، اور جو گھرانہ برائیوں کے درپے ہوتا ہے اسے غیر محدود غم و افسوس سے سابقہ کرنا پڑے گا۔ سوال: قرآن مجید اور دیگر سماوی کتب سماوی کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ جواب: قرآن مجید کے علاوہ باقی تمام کتب سماوی میں تحریف ہو چکی ہے۔ تورات: تمام مسیحی علماء اس بات پر اتفاق ہے تورات 1500 برس قبل مسیح میں لکھی گئی۔ پہلے وہ ایک جلد میں مدون ہوئی، لیکن مسیحی علماء کے نزدیک جب 72 علماء نے 284 قبل مسیح میں تورات کو عبرانی زبان سے یونانی زبان میں منتقل کیا تو اس کتاب کو 5 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا۔ تورات پر متعدد بار آسمانی آفتیں نازل ہوئیں جس کی وجہ سے یہ کتاب کئی بار گم ہوئی اور کئی بار لکھی گئی۔ پہلی بربادی 698 قبل مسیح بادشاہ یہودیہ کے عہد میں ہوئی اور تورات 300 برس تک لوگوں کی نظر سے اوجھل رہی۔ اس کے بعد جب ملی تو اس وقت یہود میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہ تھا جو حتمی طور پر اس امر کی تصدیق کرتا کہ یہ حاصل شدہ کتاب تورات ہی ہے۔ صفحہ نمبر 325۔ تورات پر دوسری طباعی تقریباً 600 قبل مسیح میں آئی جب بخت نصر بابل کے بادشاہ نے سلطنت یہود پر حملہ کیا۔ ہیکل جہاں کے توحید کا نسخہ رکھا رہتا تھا جلا کر پیوند خاک کر دیا اور تورات کا نسخہ جل گیا۔ 70 برس بابل میں اسیر رہنے کے بعد جب بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہوئی تو انہوں نے تورات کو از سر نو ترتیب دینے کی طرف توجہ دی۔ عزرا نبی نے اس کام کو سر انجام دیا۔ تورات پر تیسری بربادی اس وقت نازل ہوئی جب 170 قبل مسیح میں انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینٹونیس نے یہودیوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے یروشلم پر بار بار حملے کیے، ہیکل کو بے حرمت کیا، مقدس صحیفوں کو جلا دیا۔ اس تباہی کے بعد جب یہودا مکابیز نے 165 قبل مسیح میں ہیکل کی مرمت شروع کی تو اس وقت اس نے تورات کی نقل کہیں سے مہیا کر کے ہیکل میں رکھی۔ تورات پر چوتھی تباہی 90 عیسوی میں آئی جب شہزادہ روم نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے پیوند خاک کر دیا اور ہیکل کو بالکل مسمار کر دیا۔ ہیکل کی قیامت خیز تباہی میں تورات آگ کی نظر ہوگی۔ تورات پر پانچویں تباہی تیتس کے حملے میں تقریباً 65 برس بعد عمل میں آئی اور چھٹی بربادی 400 عیسوی میں آئی اور ساتویں بربادی 613 عیسوی میں آئی۔ چنانچہ تورات پر کئی بار تباہی نازل ہوئی، اس وجہ سے تورات کے نسخوں کا تواتر ختم ہو گیا اور اس میں تحریف و تبدل ہو گیا۔ انجیل عیسائیوں کے مذہبی لٹریچر کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ اس میں 27 کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں میں صرف 4 انجیلوں کو عیسیٰ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے، باقی کتابیں الہامی نہیں ہیں۔ اناجیل کی حیثیت حضرت عیسیٰ عمری کی ہے، خدا کی نازل کردہ وحی نہیں ہے۔ اس میں عیسیٰ کا نسب نامہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، بوزت اور پھر پیغمبرانہ کارنامے بیان کر کے آخرت میں ان کی سولی، موت، دفن ہونے اور پھر قبر سے غائب ہونے تک کے واقعات بیان ہیں۔ ان میں مصنف مہجور حال اشخاص ہیں۔ یہ کتابیں عیسیٰ کی زبانی سریانی یا آرامی میں نہیں، یونانی انجیل میں بھی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ در ترجمہ ہے۔ عیسیٰ پر نازل شدہ ایک انجیل تھی، اس کے بعد بے شمار انجیلیں لکھی گئیں جن میں سے چوتھی صدی کی ینکیا کونسل نے ان 4 کو منتخب کیا، وہ بھی قرآن اندازی کے ساتھ۔ ان 4 انجیلوں میں بے شمار اختلافات و تضاد موجود ہیں جبکہ خدا کی کتاب میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ کے نسب نامے، پہاڑ کے وعظ اور صلیب کے واقعات تک میں اختلاف موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 326۔
ان انجیلوں میں ہمیشہ تحریف ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ ہر ایڈیشن میں کمی بیشی اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ برنباس حواری کی انجیل دلائل کے اعتبار سے سب سے معتبر ہے، مگر عیسائیوں نے اسے بلا دلیل مسترد کر دیا ہے۔ قرآن مجید ہے جس انجیل کو خدا کا کلام فرمایا ہے، یہ وہ انجیل نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ خود عیسائی علماء و فضلاء کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے، خدا کی کتاب نہ ہونے میں اور بات کی ایجاد بندہ ہونے میں تورات اور زبور کا بھی یہی حال ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی حیثیت سند کے لحاظ سے ہماری حدیث کی کتابوں جیسی نہیں، ان کی سند منتقع ہے، ان میں مجہول الحال اشخاص کے نام آئے ہیں۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں رسول کریم پر نازل ہوئی۔ قرآن کا نام خود اس وحی الہی میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت دو طریقوں سے ہوئی، ایک زبانی یاد کر کے، دوم کتابت سے، اور یہی دو طبعی اور قدرتی طریقے ہیں۔ رسول اکرم کی تاریخ حیات طیبہ میں ہی صحابہ سارا قرآن حفظ کر چکے تھے۔ قرآن مجید کی طباعت عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں ہوئی۔ قرآن واحد آسمانی کتاب جو اصلی حالت میں موجود ہے، اس بات کا اقرار غیر مسلموں نے بھی کیا۔ سر ولیم میور دیباچہ حیات محمد میں لکھتا ہے، اس بات کی تسلی بخش اور قابل اطمینان اندرونی اور بیرونی شہادت موجود ہے کہ قرآن اس وقت بھی ٹھیک اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں حضور پاک نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ نیو یونیورسل انسائکلوپیڈیا میں قرآن مجید کے عنوان سے ایک مقابلہ درج ہے جس میں لکھا ہے، یہ کتاب پیغمبر محمد پر ان کی زندگی کے آخری 23 سال میں مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتی رہی ہے اور مسلمانوں کے عقیدے میں کلام الہی ہے، بخلاف حدیث کے جو مجموعہ کلام رسول ہے۔ قرآن پیغمبر کی زندگی میں ہی ہے اور انہی کی زیر ہدایت اور نگرانی ضبط تحریر میں آیا تھا۔ ان کے صحابہ نے اسے حفظ کر لیا تھا اور یہ معمول آج تک جاری ہے، چنانچہ سطح مسلمان قرآن پاک کے حافظ ہیں اور اسے سارے کا سارا دہرا سکتے ہیں بغیر ایک غلطی کے۔ اس قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں تمام کتب سماوی کے حقائق آ گئے ہیں اور آخری ناقابل تغیر کتاب ہے، نیز یہ کہ نوع انسان کے لیے وہ جامع ترین دستور العمل ہے اور اسلام دین فطرت کی آخری توضیح ہے اور یہی دین ابراہیم اور موسیٰ اور دیگر انبیاء کا رہ چکا ہے۔ اس کی عبارت کا غیر مرحف ہونا مسلم ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ جرمن کے مشہور مستشرق نولیڈکی نے لکھا ہے، یورپ کے جن مصنفین نے اب تک اس امر کی زبردست کوشش کی کہ قرآن میں تحریف ثابت کریں، وہ اپنی سعی اور جدوجہد میں حیرت انگیز طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ قادیانیت۔ سوال، قادیانیت کے بانی کا تعارف کرائیں اور اس پر مبنی برکفر دعووں پر روشنی ڈالیے۔ جواب، قادیانیت مرزائیت یا قادیانیت یا احمدیت کا بانی مرزا غلام احمد تھا، جس کا پیدائشی نام دسوندی تھا۔ وہ موضع قادیان، ضلع گرداسپور میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر 1841 یا 1842 میں ہوا۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق وہ مغل قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ابتدا میں خود کو فارسی الاصل بتایا اور بعد میں خود کو اسرائیلی اور فاطمی ظاہر کیا۔ اس نے تحفہ گرلڑیویہ میں کہا ہے کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے تھے۔ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ وہ امی تھا اور اس کی تمام تر تعلیم بذریعہ الہام ہوئی تھی، حالانکہ مختلف مورخین کا بیان ہے کہ اس نے متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایک دوسری جگہ اس نے اپنی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جس نے قرآن شریف اور چند کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس ہوئی تو عربی خواہ معلم مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ مرزا غلام احمد کے اساتذہ میں سید گل علی شاہ بٹالوی کا نام بھی آتا ہے۔ مولانا رفیق دلاوری اپنی کتاب رئیس قادیان میں مرزا غلام احمد کی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم ادھوری رہی، انہیں کسی فن میں کافی دستگاہ حاصل نہ تھی، خصوصاً حدیث، فقہ، تفسیر کلام وغیرہ دینی علوم میں
بہت تھوڑا ادراک تھا۔ جوانی میں مرزا غلام احمد نے گھر والوں کے تانوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے سیالکوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی۔ وہاں ضلع کچہری میں ملازمت اختیار کر لی۔ سیالکوٹ کے قیام میں مرزا غلام احمد کا عیسائیوں سے مناظرے کرتا اور زیادہ تر ہزیمت اٹھاتا۔ صفحہ نمبر 328۔ سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد نے مختاری کا امتحان دیا لیکن فیل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد کا بیان ہے وہ 7 سال تک سیالکوٹ میں رہا، جبکہ مرزا بشیر احمد کے بیان کے مطابق مرزا غلام احمد 1864 سے 1868 تک صرف 4 سال سیالکوٹ میں مقیم رہا۔ مرزا غلام احمد نوکری سے دل برداشتہ ہو کر واپس قادیان پہنچا تو اس کے والد نے اس کو جھگڑالو اور مقدمہ بازی کا اہل پایا تو مقدموں کی پیروی اس کے سپرد کر دی۔ وہ ایک زمانہ دراز تک انہی کاموں میں مصروف رہا۔ کچھ عرصے بعد مرزا غلام احمد نے شہرت و نمود کی خاطر غیر مسلموں سے مناظرے کرنا شروع کر دیے۔ وہ لاہور آئے۔ یہاں مولوی محمد حسین بٹالوی جو مسجد چنانولی کے خطیب تھے، ان کے پاس اقامت پذیر ہوا۔ آریوں اور عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں مناظر اسلام کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چند ماہ بعد واپس قادیان چلا گیا اور آریوں کے خلاف اشتہار بازی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چونکہ بحث و مباحثہ مقصود نہ تھا، غرض نام و نمود اور شہرت طلبی تھی، اس لیے آریوں کی ہر شرط و مطالبہ بالطائف الحیل ٹال جاتا تھا۔ اپنی طرف سے ایسی ناقابل قبول شرطیں پیش کرتا کہ مناظرہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر کبھی مباحثہ ہو جاتا تو مرزا غلام احمد شکست کھانے کے باوجود اپنی فتح کا اعلان کر دیتا تھا۔ مرزا غلام احمد اپنے والد مرزا غلام مرتضیٰ کی وفات کے سلسلے میں لکھتا ہے: قسم ہے آسمان کی جو قضاء و قدر کا مبدأ ہے، اور قسم اس حادثے کی جو آج آفتاب کے غروب ہونے کے بعد نازل ہوگا، مجھے سمجھایا گیا ہے کہ یہ الہام بطور عذرا پرسی خدا کی طرف سے ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد آفتاب کے غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ لاہور سے واپسی کے بعد مرزا غلام احمد عملیات اور وظائف کی دنیا میں کھو گیا اور قادیان سے باہر رات کے وقت ایک خندق میں بیٹھ کر کالے علم کا چلہ کرنے لگا۔ انہی دنوں اس نے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس دوران اس نے اپنی غذا کم کر دی اور نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں از حد کمزور ہو گیا، ذہنی مریض بن گیا، حتیٰ کہ اسے مراق منقولیہ کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ مرزا کا اپنا بیان ہے: میں دائم المریض آدمی ہوں، ہمیشہ سر درد، کمی خواب، تشنج اور دل کی بیماریاں دورہ کے ساتھ آتی ہے، اور سلسل بول کا بھی مریض تھا۔ مرزا غلام احمد کو مراق کا مرض لاحق ہوا تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ اس نے تفکرات کو الہام کا نام دے کر اپنے الہامات کو ایک نوٹ بک میں قلم بند کرنا شروع کر دیا، اور شام لال نامی ایک ہندو لڑکے کو اپنا کاتب وحی بنا دیا۔ اب مرزا نے لنگر جاری کر دیا اور لوگوں کو اپنے نام نہاد اور الہامات سے مرعوب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے مستجاب دعوات ہونے کے سلسلے میں اشتہار شائع کروائے تو لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران لوگوں نے مرزا غلام احمد سے بیعت کی درخواستیں کرنا شروع کر دی۔ مرزا ہر ایک کو یہی جواب دیتا کہ ابھی ہم کو کسی سے بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا، اس وقت تک صبر کرو جب تک اس بارے میں حکم الہی نہ آئے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ اس نے رب العالمین اور ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مرزا غلام احمد نے مذہبی اور علمی دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مختلف علماء دین سے مواد حاصل کر کے براہین احمدیہ کے نام سے کتاب شائع کی۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں 1880 سے 1884 عیسوی تک کے عرصے میں شامل ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اس نے اشتہار بازی کے ذریعے بے شمار لوگوں سے پیسہ بٹورا۔ اکثر لوگوں نے کتاب کی پیشگی قیمت جمع کرا دی اور بعضوں نے جیب کھول کر کتاب کی اشاعت کے لیے عطیات دیے۔ کتاب کی اشاعت کے دوران وہ اس کی قیمت بڑھاتا رہا۔ پہلے قیمت 5 روپے مقرر کی، پھر 10 روپے اور بعد میں 25 روپے سے 30 روپے تک وصول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرزا نے مشتہر کیا تھا کہ کتاب 4800 صفحات پر مشتمل ہوگی، لیکن 562 صفحات کا مفاد شائع کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ اب خود رب العالمین اس کتاب کا متولی اور محتمم ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ لوگوں سے جمع کیا ہوا پیسہ ہضم کر دیا۔ لوگوں نے اسے چور، مردم خور،
حرام مال، حرام و خور وغیرہ کے نام سے گالیاں دینا شروع کی تھی، تو اس نے جواب میں ایک اشتہار شائع کیا کہ میں نے کتاب مرتب کرنے کے لیے جو محنت کی تھی، خون پسینہ بہایا، کیا وہ کم تھا کہ اور کیا وہ کتاب بغیر مال کے چھپ گئی تھی؟ ان لوگوں کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے جنہوں نے صدہا روپیہ صرف کیا اور اف تک نہ کی۔ کافی عرصے بعد مرزا نے اعلان کیا کہ میں اعتراض کرنے والوں خریداروں کی رقم واپس کر دوں گا، لیکن یہ عہد ایفا نہ کیا۔ بقول مولوی محمد حسین بٹالوی، مرزا غلام احمد نے براہین احمدیہ کے سلسلے میں مسلمانوں کا 10,000 روپیہ خود برد کیا۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد نے ہندوؤں اور ان کی بہو بیٹیوں کو جی بھر کے گالیاں دی اور غیر مسلموں کو اسلام سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں ہندوؤں نے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 330۔ اس کتاب کی وجہ سے پنڈت لیکھ رام نے مشتعل ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف دریدہ دہنی اختیار کی اور مقتول ہوا۔ جب مرزا غلام احمد کا شہرہ ہو گیا تو اس نے الہام کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اس کے ایک یار غار حکیم محمد شریف کلانوری نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مجدیت کا دعویٰ کرے۔ چنانچہ مرزا نے مجدیت کا دعویٰ کیا اور اس کے حاشیہ برداروں نے لوگوں کو اسے مجدد ماننے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے جو بیرون ملک بھی بھجوائے گئے اور تمام سرکاری اہلکاروں کو بھی پوسٹ کیے گئے۔ ان دنوں حکیم نور الدین، جو مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد اس کا جانشین بنا، ریاست جموں و کشمیر میں سرکاری ملازم تھا۔ مرزا غلام احمد اس کا شورا سن کر کشمیر پہنچا۔ 10-12 روز تک حکیم نور الدین کے ہاں قیام پذیر رہا۔ یہاں دونوں نے آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا۔ حکیم نور الدین نے اسے قوت باء کے لیے دوائی بھی دی تاکہ اس میں 50 مردوں کی جنسی طاقت جمع ہو جائے۔ اب مرزا غلام احمد نے انفرادی حیثیت سے لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد لوگوں کو اپنی بیعت کی عام دعوت دینا شروع کر دی۔ اس نے عام بیعت پہلی مرتبہ 23 مارچ 1899 میں کو لدھیانہ میں دی۔ دعوت بیعت سے متعلق اشتہارات بھی شائع کیے گئے۔ بیعت کے سلسلے میں وہ ہوشیارپور گیا اور اس کے کچھ دنوں بعد جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو لدھیانہ میں ارسر نو بیعت کی طرح ڈالی۔ سب سے پہلے حکیم نور الدین نے بیعت کی۔ مرزا غلام احمد اس سے قبل براہین احمدیہ میں خفیف انداز سے مسیحیت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے مذکورہ کتاب میں اپنے وسیلہ مسیح ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت نامہ حاصل ہے، اس لیے خداوند نے مسیح کی پیشن گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک رکھا ہے۔ اب اس نے مسیحیت کا دعویٰ علل اعلان کرنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنی ایک کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو مصلوب ہو کر فوت ہوئے، نہ آسمان پر اٹھائے گئے، بلکہ وہ مصلوب ہونے سے بچ گئے اور ہجرت کر کے کشمیر پہنچ گئے اور یہیں فوت ہوئے۔ مرزا نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس سلسلے میں نہایت بے سر و پا باتیں کی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ کے آج سے 1300 سال پہلے نزول اجلال فرمانے کی دعوت دی تھی وہ میں ہوں۔ مرزا غلام احمد نے مجدیت کا دعویٰ کیا تو راسخ العقیدہ علماء دین نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ زندیق ہے۔ انہی دنوں مشہور عالم دین مولانا مہاجر مکی نے غلام احمد قادیانی کی کفر کا فتویٰ جاری فرمایا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علماء دین نے بھی اسے کافر قرار دیا۔ مکہ معظمہ کے مفتی الاعظم رئیس القضاۃ شیخ عبداللہ بن حسن نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو شخص قادیانی کے دعوے کی تصدیق کرے یا اس کی مطابقت کرے وہ بھی مدعی نبوت کے طرح کافر ہے اور اہل اسلام سے اس کا رشتہ نکاح صحیح نہیں۔ علماء مکہ و مدینہ کے فتوے کے بعد شام، مصر، فلسطین کی مفتیان اعظام کے فتوے بھی ہندوستان پہنچ گئے، جن میں مرزا غلام احمد کو
بالاتفاق مرتد و خارج الاسلام قرار دیا گیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مبنی برکفر دعوے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مندرجہ ذیل قسم کے دعوے کیے تھے: میں مجدد ہوں، نمبر 2 میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں اور مسیح کے بجائے نازل ہونے والا شخص ہوں۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اترے اور ہجرت کر کے کشمیر پہنچے اور یہی وفات پائی۔ نمبر 4 گو خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا ہے، پھر جیسے کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہوتا ہے 2 سال تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا، پر جب اس پر 2 سال گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کر دی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ کشتی نوح، صفحہ نمبر 332۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بجز اس کے کہ جو آپ کی امت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرو ہو اور اس نے آپ کی روحانیت سے پورا فیض و روشنی حاصل کی ہو، ایسے کامل و پیرو کے لیے مغارت کا مقام نہیں رہتا، اور نہ یہ نبوت محمدی سے الگ کوئی دوسری نبوت ہے، بلکہ یہ خود احمدی ہی ہے جو آئینے میں ظاہر ہوا ہے۔ کوئی شخص خود اپنی صورت پر، جس کو اللہ تعالیٰ آئینہ دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، غیرت نہیں کرتا، پس جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہو وہی ہے، محاب الرحمن۔ نمبر 6 مرزا غلام احمد قادیانی میرے سوا دنیا میں کسی کا نام نہیں، اس نام کی عدد پورے 1300 ہے۔ نمبر 7 فرشتوں کا عروج و نزول کوئی چیز ہے۔ نمبر 8 حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 2 میں مستجاب الدعوات ہوں، میری دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، میں اپاہجوں، کوڑیوں اور اندھوں کو تندرست کر سکتا ہوں۔ نمبر 10 حضرت پر دجال کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی، ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے۔ نمبر 11 میں کرشن ہوں۔ نمبر 12 میں کلکی اوتار ہوں۔ نمبر 13 میں مہدی موعود ہوں۔ نمبر 14 میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، جو اس کے آنے کے بارے میں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہے، حقیقت المہدی۔ نمبر 15 میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجے پر ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔ تبلیغ رسالت۔ نمبر 16 وہ آخری مہدی جو نزول اسلام کے وقت گمراہی کے پھیلنے کے زمانے براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا ہو، اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تذکرہ الشہادتیں۔ نمبر 17 میں سچا مہدی ہوں کیونکہ میرے 313 مرید ہیں۔ صفحہ نمبر 333۔ عقیدہ ختم نبوت۔ سوال: مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہے، ان کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن حدیث کے حوالے سے مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیے۔ جواب: عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں اور قادیانیوں کے مابین اختلافات کا مرکزی نقطہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ذیل میں مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن حدیث کے حوالے سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: محمد تم میں سے کسی شخص کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے۔ خاتم کے معنی مہر اور خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں پر مہر، یعنی وہ آخری نبی جو نبوت پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس آیت میں لفظ خاتم کو علماء کرام نے تے کی زبر کے ساتھ پڑھا اور تے کی زیر کے ساتھ بھی۔ اکثر کثیر اور عاصم نے خاتم کو زبر فتح کے ساتھ پڑھتے ہوئے
بطور اسم جو معنی لیے ہیں ان سے مراد آخری نبی ہے، یعنی ان کے نزدیک خاتم النبیین ہے سے مراد آخری نبی ہے۔ جن علماء کرام نے خاتم کی تے کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک خاتم اس میں فائل ہے کا ہے اور اس کے معنی ختم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں گے، یعنی وہ نبی جس پر نبوت ختم ہوگی۔ لسان العرب میں ہے کہ ختم کا معنی ختم کرنا کہا جاتا ہے کہ ختم اللہ عمرہ بخیر، یعنی اللہ اس کا معاملہ بلائی پر ختم کرے۔ ہر چیز کی انتہا کو خاتم کہتے ہیں، اس کی جگہ خاتم ہے اور معنی خاتمہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 333 جاری۔ لغت میں ختم کا معنی روکنا بھی ہے۔ اس کا عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری اشیاء میں ملنے سے بچانا۔ ختم کا معنی مہر لگانا بھی ہے، یعنی کسی دوسری چیز کو مہر شدہ چیز میں ملنے سے بچانا۔ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے۔ صفحہ نمبر 334۔ بقول راغب اصفہانی، ختم اور طبع کا معنی کسی چیز کو کندہ کرنا اور چھاپ اور مہر سے ضبط کرنا ہے۔ پہلا لفظ کبھی کبھی مجازاً اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے یا محفوظ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفردات راغب اصفہانی کے مطابق ختم النبیین کا مطلب ہے وہ نبی جس کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تاج العروض میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے خاتم بھی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کی آمد پر نبوت ختم ہوگی۔ علامہ ابن جریری طبری نے مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اس نے نبوت ختم کر دی اور اس کی نبوت پر مہر لگا دی، اب وہ دروازہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ امام طحاوی، ائمہ سلف خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے نبی اور محبوب ہے، وہ آخری نبی، سید الاولیاء اور سید المرسلین ہے اور رب العالمین کے محبوب ہے۔ علامہ ابن حزم مذکورہ آیت کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کا نزول صرف نبی پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے۔ قاضی ایاز عقیدہ ختم نبوت کی تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے لیے دعوی نبوت کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اسے حاصل کر سکتا ہے، وہ صفائے قلبی سے منصب نبوت پا سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور نام نہاد صوفیوں کا دعویٰ ہے۔
اس طرح جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا مدعی ہے، ایسے تمام لوگ کافر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اطلاع من جانب اللہ تھی اور کہ اس نے نبوت بند کر دیا، وہ تمام کائنات کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور ان الفاظ کا اس ظاہری مفہوم کے سوا کوئی مطلب نہیں، اس سے مختلف تشریح یا خاص معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اجماع اور احادیث دونوں کی روح سے ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ بیضاوی اپنی کتاب انوار التنزیل میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی آخری کڑی ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تردید نہیں ہوتی، کیونکہ جب آئیں گے تو انہی کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہوتا تو نبی اس کا جانشین ہوتا۔ خبردار، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے۔ نمبر 2۔ ترجمہ: مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، اسے بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا، لیکن کونے میں ایک جگہ اینٹ کی رہنے دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے، کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، بس میں ہی یہ خشت اینٹ ہوں اور میں آخری نمبر 3۔ ترجمہ: مجھے دوسرے انبیاء پر 6 باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا ہوئے، دشمنوں کے دلوں میں میرا خوف طاری کیا گیا، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہے اور میرے لیے اور زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، اور تمام کائنات کی طرف رسول بلا کر بھیجا گیا اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 336۔ نمبر 4۔ ترجمہ: بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے اور میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ نمبر 5۔ ترجمہ: میں محمد ہوں اور میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعے کفر مٹا دیا جائے گا، اور میں حاشر ہوں جس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 6۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ لازماً تمہارے اندر آئے گا۔ نمبر 7۔ ترجمہ: میرے بعد کوئی نبوت نہیں مگر مبشرات۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب، یا فرمایا نیک خواب۔ نمبر 8۔ ترجمہ: اور بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ خبردار، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2۔ ترجمہ: میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کسی اور نبی کی امت نہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ میں قطعی اعلان فرما دیا تھا کہ وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کہ ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہ ان کے بعد نبوت یا رسالت کے مدعی کذاب ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند اور معتبر اور فیصلہ کن تعبیر نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 337۔ رسول کریم کا ارشاد بذات خود معتبر اور فیصلہ کن ہوتا ہے، لیکن جب اس سے قرآن مجید کے متن کی توضیح و تشریح ہوتی ہے تو وہ بالکل قطعی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے بڑھ کر اور کون قرآن کریم کی فہم و تعبیر کا اہل ہوگا؟ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ختم نبوت کے مختلف معنی پیش کرتا ہے تو وہ کیوں کر کسی بھی قسم کی توجہ بالتفات کا سزاوار ہوگا، اسے ماننے اور اس کی پیروی کرنے کا مستحق سمجھا جائے گا۔ مرزائیوں کی قانونی حیثیت۔ سوال: مرزائی احمدی یا قادیانی غیر مسلم ہیں؟ پاکستان کے رائج الوقت قانون کے حوالے سے ان کی قانونی حیثیت پر روشنی ڈالیں اور بتائیے کہ نمبر 1، کیا وہ خود کو مسلمان کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، کیا وہ مرزا غلام احمد اور ان کے ساتھیوں یا اہل
خانہ کے لیے مقدس القابات استعمال کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد اور عبادت کرنے کے لیے بلانے کے طریقے کو اذان کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، کیا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ جواب: مسلم کی تاریخ: اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور مجریہ 1973 کی دفعہ 260 کے پیراگراف الف میں مسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید، قادر مطلق اللہ بارک تعالیٰ خاتم النبیین حضرت محمد کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، وہ پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ مرزائیوں کا غیر مسلم ہونا: مرزائی چونکہ خاتم النبیین حضرت محمد کو آخری نبی نہیں مانتے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اسلام کے فتویٰ اور دستور پاکستان کی مجریہ 1973 کی روح سے غیر مسلم ہیں۔ صفحہ نمبر 338۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور مجریہ 1973 کی دفعہ 260 پیراگراف ب میں غیر مسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص یا کوئی بہائی یا جدولی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔ دستور پاکستان میں مذکورہ دفعہ میں صاف طور پر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ مرزائیوں کا مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرنا: مرزا غلام احمد کو نبی، ان کی بیوی کو ام المومنین، ان کے افراد خانہ کو اہل بیت، ان کے ساتھیوں کو صحابہ، ان کے جانشینوں کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ مذکورہ القابات صرف خاتم النبیین کی ذات مبارک، ازواج مطہرات، اہل خانہ، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے لیے مخصوص ہے۔ علماء امت کے متفقہ فتوے کے مطابق کسی بھی دوسرے شخص یا اس سے تعلق رکھنے والے کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مرزائی مذکورہ القابات استعمال کر کے نہ صرف اسلام کی توہین کی مرتکب ہوتے ہیں بلکہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی خلاف ورزی کر کے فوجداری جرم کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے یا کسی تہمت، کنایہ یا درپردہ تحریض کے ذریعے بلا واسطہ رسول پاک حضرت محمد کی کسی زوجہ مطہرہ ام المومنین یا رسول پاک کے خاندان کے کسی فرد یا رسول پاک کے خلفائے راشدین یا ساتھیوں میں سے کسی کے متبرک نام کی توہین کرے گا تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا سزا یا جرمانے یا سزائیں دونوں دی جا سکتی ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 ب میں قادیانیوں کی طرف سے مرزا غلام احمد کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے لیے مخصوص القابات اور خطابات کا استعمال کرنے کے خلاف بالصراحت کہا گیا ہے کہ نمبر 1، قادیانی گروپ یا لاہور جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو الفاظ کے لیے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے نمبر 1، رسول پاک حضرت محمد کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، صحابی یا رضی تعالیٰ عنہ کے نام پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر 2، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے نام کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر ج، رسول پاک کے خاندان کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے نام کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ نمبر د، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے، اسی کسی ایک سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ نمبر 2، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ
جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے منسوب کرتے ہیں، کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا غیر مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح کے مسلمان دیتے ہیں، اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانیوں کا خود کو مسلمان کہنا اور مذہب کی تبلیغ کرنا جرم ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 جی میں کہا گیا ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے، خواہ زبانی ہو یا تحریری یا غیر مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسرے مذہب کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت کرے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ خلاصہ صفحہ نمبر 340۔ نمبر 1، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور مجریہ 1973 کی دفعہ 3 260 کے پیراگراف بے کی روح سے احمدی، مرزائی یا قادیانی غیر مسلم ہے۔ نمبر 2، مرزائیوں کا مرزا غلام احمد کے ساتھیوں کو صحابی خلفاء المومنین اور مرزا صاحب کی بیوی کو ام المومنین، ان کے خاندان کے افراد کو اہل بیت اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بے کی روح سے قابل تعزیر جرم ہے، جس کی سزا 3 سال تک اس کی سزائے قید اور جرمانہ ہے۔ نمبر 3، مرزائیوں کا اپنی مذہبی عبادت کے لیے بلانے کے کلمات یا طریقے کو اذان کے نام سے موسوم کرنا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بے پیراگراف 2 کی روح سے جرم ہے، جس کی سزا 3 سال تک قید بما جرمانہ ہے۔ نمبر 4، مرزائیوں کا خود کو مسلمان کہنا قابل تعزیر جرم ہے، جس کی سزا زیر دفعہ 298 جیم 3 سال تک کی قید بما جرمانہ ہے۔ نمبر 5، مرزائیوں کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا یا کسی کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی ترغیب دینا جرم ہے، جس کی سزا زیر دفعہ 298 جیم 3 سال تک کی قید بما جرمانہ ہے۔